چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھی سوچ۔ رفیق لاہور کے ایک محلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس محلے میں شاہد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں اپنی کلاس میں اچھے نمبر حاصل کرتے تھے۔ شاہد کے والدین خاصے امیر تھے۔ اس کے والدہ کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، جبکہ رفیق کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک دفتر میں کلرک تھے۔ وہ بڑی مشکل سے رفیق کی فیس ادا کرتے تھے۔ رفیق اور شاہد امتحان کے دنوں میں سخت محنت کرتے تھے اور دونوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ اول پوزیشن حاصل کریں۔ شاہد مسلسل 2 سال سے اول پوزیشن حاصل کر رہا تھا۔ اس طرح رفیق کے دل میں شاہد کے لیے حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ وہ اب ہر وقت سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اول پوزیشن حاصل کر کے شاہد کو نیچا دکھائے۔ ایک دن سب لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ شاہد، اس سال بھی تمہیں اول پوزیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ تم ایک بڑا انعام حاصل کر سکو، جیسے مسلسل 3 سال تک اول آنے کی وجہ سے ملتا رہا ہے۔ رفیق کے ایک ہم جماعت احمد نے شاہد سے کہا، انشاءاللہ تعالی اس سال بھی اول ہی آؤں گا، مگر کیا کروں، میرا مقابلہ رفیق سے ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو میرا اور اس کا مقابلہ اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور میں صرف 2 یا 3 نمبروں کے فرق سے اول پوزیشن حاصل کرتا ہوں۔ شاہد نے جواب دیا، بے فکر رہو، اس سال میں ہرگز تمہیں اول پوزیشن حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ رفیق نے حسد بھرے لہجے میں کہا، انسان کی بڑائی بڑے بول سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ شاہد بولا، یہ لیکچر کسی اور کو جا کر سناؤ، اور ہاں، تم میرے منہ مت لگا کرو، اور تمہیں میرا چیلنج ہے کہ اس سال میں اول پوزیشن لے کر دکھاؤں گا۔ بتاؤ، چیلنج قبول ہے؟ رفیق نے شاہد کی طرف دیکھ کر کہا، جس سے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے رفیق، میں اس سال بھی اول پوزیشن لے کر تمہارا غرور توڑوں گا۔ ویسے یہ سن لو کہ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ شاہد نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں تم سے حسد کرتا ہوں؟ تم میں کیا خوبی ہے جو میں تم سے حسد کروں گا؟ رفیق غصے سے بولا، میں تم سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ شاہد کہتا ہوا تیزی سے چلا گیا۔ رفیق اس سال خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ وہ ہر حالت میں اول آنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر بھی مہنگی چیزوں کی فرمائش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن رفیق کے والد تھکے ہارے آفس سے آئے تو اس نے اپنے والد سے سائیکل خریدنے کی فرمائش کی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، ایک سائیکل جو 2 سال پہلے خریدی تھی وہ تمہارے پاس موجود ہے، پھر دوسری سائیکل کیوں؟ وہ پرانی سائیکل مجھے اچھی نہیں لگتی، جبکہ میرے دوستوں کے پاس نئی نئی سائیکلیں ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ مجھے نئی سائیکل لے کر دیں۔ رفیق نے منہ پھلا کر کہا۔ رفیق اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اسی لیے اس کے والد اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا بیٹا، ہم اپنے بیٹے کو نئی سائیکل لے دیں گے، اب خوش ہو؟ رفیق کے والد نے اس کی طرف مسکرا کر کہا۔ اگلے دن رات کے 2 بج گئے، لیکن رفیق کے والد گھر نہیں پہنچے۔ رفیق اور اس کی امی بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہاں رفیق کے والد کے دوست کھڑے تھے۔ رفیق نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور ابا جان اب تک گھر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ آپ بھی تو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تمہارے ابا جان صبح سے کام کر رہے تھے۔
وہ دوپہر کا کھانا کھانے بھی نہیں گئے۔ میں نے انہیں مسلسل کام کرنے سے منع کیا تو انہوں نے جواب دیا، آج مجھے آرام نہیں کرنا، آج میں نے اپنے بیٹے کے لیے سائیکل خریدنی ہے۔ آخر کام ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسل گیا۔ اس طرح ان کے سر پر چوٹ لگی۔ ہم نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ چاچا، اب کیا ہوگا؟ رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس کے والد کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بیٹا، تم فکر نہ کرو، اب ان کی حالت بہتر ہے۔ والد کے دوست نے رفیق کو دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر میں رفیق اور اس کی امی والد کے دوست کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئے۔ رفیق کی والد کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن وہ پریشان تھا کیونکہ اسے اپنے والد کی زیادہ پریشانی نہیں تھی، بلکہ اس نے کل اسکول کی فیس جمع کرانی تھی اور کل آخری تاریخ تھی۔ اس کی امی نے اسکول کی فیس اسے دی تھی، لیکن وہ والد کے لیے دوائیاں لانے میں خرچ ہو گئے۔ رفیق نے اپنے والد کے ایک دوست سے فیس کے لیے روپے ادھار مانگے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو خود ایک غریب آدمی ہوں، روزانہ جتنا کماتا ہوں وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ اب رفیق کو اپنا قیمتی سال برباد ہوتا نظر آیا۔ اسکول کی فیس 300 روپے تھی اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں گیا، سارا دن کمرے میں بند روتا رہا۔ شام کو وہ گھر سے باہر نکلا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ رفیق نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، رفیق، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم آج اسکول نہیں آئے؟ سر، میرے پاس اسکول کی فیس نہیں تھی، اسی شرمندگی سے میں اسکول نہیں آیا، رفیق نے سر جھکا کر جواب دیا۔ لیکن تمہاری فیس تو کسی نے جمع کرا دی ہے۔ کیا مطلب سر، کسی نے میری فیس جمع کرا دی؟ رفیق نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، جس نے فیس جمع کرائی ہے اس نے اپنا نام بتانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ہیڈ ماسٹر صاحب چلے گئے۔ اتفاق سے کچھ فاصلے پر شاہد اور احمد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن ان کی باتوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد، تم نے اس مغرور لڑکی کی فیس کیوں جمع کرائی ہے؟ تمہارے لیے تو اس کو سامنے سے ہٹانے کا بہت اچھا موقع تھا، احمد شاہد سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر رفیق